السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے تو آپ کو یہ عید مبارک۔ یقینی طور پہ اپنے آپ گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں، دوستوں کے ساتھ اس عید کو منا رہے ہوں گے، تو امید کرتے ہیں کہ عید کے دن آپ کے بڑے زبردست گزریں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم آپ کو یہ نہیں بتانے جا رہے کہ جس وقت مشرق وسطی کے اندر جنگ چل رہی ہے اس میں ایران جیت رہا ہے، امریکہ جیت رہا ہے، ٹرمپ صاحب مدد کے لیے بلا رہے ہیں، کیا یورپی ممالک ان کے لیے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، ساتھ میں اس جنگ کے عالمی معیشت پہ کیا اثرات پڑیں گے، پاکستان کے اندر پیٹرولیم پروڈکٹ کے ذخائر کتنے باقی رہ گئے ہیں، ختم ہوگا تو پاکستان کا کیا ہوگا، کیا تیل کی قیمتیں بڑھنے جا رہی ہیں کہ نہیں، کیونکہ ساری باتیں پورا سال آپ سنتے رہتے ہیں اور یقینی طور پر اس کو لے کے آپ ڈپریس بھی ہوتے ہیں، کیونکہ پاکستان کے اندر مثبت خبریں کچھ کم، منفی کا تو انبار لگا پڑا ہے۔ اور میرے لیے بڑی خوشی کی بات آج اس لیے اس پروگرام کو کرنے کی ہے کہ آج اس پروگرام سے پہلے مجھے 6-8 اخبار نہیں پڑھنے پڑے، کسی ویب سائٹ پہ نہیں جانا پڑا، کوئی کویسچنیئر نہیں بنانا پڑا، تو لہٰذا میں بھی آج بڑا ریلیکس ہوں، اور ایک ڈرائنگ روم گاسپ ہوگی آپ کے ساتھ، تو امید ہے آپ اس کو انجوائے کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے تو تعارف کروں گا اپنے مہمانوں کا، میری اپنی کمیونٹی کے لوگ ہیں، جرنلسٹ ہیں اور آپ کو سارا سال باخبر رکھتے ہیں اور مختلف زاویوں سے وہ انالائز بھی کرتے ہیں جو ایونٹس ہو رہے ہوتے ہیں دنیا بھر میں اور پاکستان کے اندر بھی۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں نمرہ طارق صاحبہ، بہت شکریہ آپ آئی ہیں، ہمارے لیے وقت نکالا آپ نے، ان کے ساتھ موجود ہیں اطہر کاظمی صاحب، جانے مانے صحافی ہیں، اور آسمہ اقبال، بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ بھی آئیں۔ تو سب سے پہلے وہ جو میں نے بات کی اطہر صاحب ڈرائنگ روم گاسپ، تو کیوں نہیں ہم تھوڑی سی پرسنل باتیں کریں، اپنا کریئر کیسے سٹارٹ لیا، کیسے شروعات ہوئی۔ جیسے میں کسی زمانے میں جب کالج میں پڑھ رہے تھے اور پھر یونیورسٹی میں جانا تھا، اس وقت میرا خیال تھا کہ یار وکالت کی طرف جاتے ہیں، تو ہم ایک بڑے پروگریسو قسم کے دوست ہیں، انہوں نے کہا یار اگر وکالت کرنی ہے تو کسی ایک مدعی کی کیا کرنی ہے، پوری قوم کی کرنی چاہیے، 18 کروڑ لوگوں کی کریں، تو صحافت کی طرف جاتے ہیں۔ وہ تو بعد میں پتہ چلا کہ اس وکالت کے آگے پیسے ویسے کوئی نہیں ملتے، بلکہ کبھی کبھی مار پڑتی ہے۔ تو آپ کیسے یہ صحافت کی طرف آنا حادثاتی ہے یا نہیں؟ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بچپن میں مجھے بڑا شوق تھا صحافی بننے کا، تو اسی لیے میں صحافی بنا۔ دیکھیے مجھے بچپن سے شوق تھا کہ سب کچھ کروں گا، پڑھوں گا نہیں۔ اچھا، اسکول جاتے ہوئے مجھے بہت زیادہ زبردستی مجھے اسکول چھوڑ کے آیا جاتا تھا اور اگلے دن پھر زبردستی بھیجا جاتا تھا، تو کبھی اس طرح سوچا نہیں تھا کہ کیا بننا ہے۔ اور کیریئر کا آغاز تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک میرا نہیں ہوا، مجھے ابھی بھی میں سمجھ نہیں آتی کہ جو ہے کیریئر کا آغاز کب ہوگا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بچپن سے مجھے پڑھنے کا شوق تھا، اخبار پڑھنے کا شوق تھا، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں کلاس 7-8 میں تھا تو میرے فادر اکثر مجھے ڈانٹتے تھے کہ یار یہ تم اخباروں کے صفحے آگے پیچھے کر دیتے۔ اس زمانے میں اخبار کا ہوتا تھا بقیہ نمبر اتنا فلانے صفحے پہ، اور وہ اس زمانے میں چاہے وہ ڈان ہو یا دی نیوز بھی لانچ ہو چکا تھا، اور وہ یا پھر جنگ اخبار وغیرہ، تو یہ سارے ہم پڑھتے تھے، ہمارے گھر میں 3-4 اخبار آتے تھے، تو اخبارات پڑھنے کا مجھے شوق تھا اس چیز کا۔ پر ایز سچ یہ کوئی اس وقت نہیں سوچا تھا کہ میں نے کوئی صحافت کرنی ہے۔ پھر یہ تھا کہ البتہ میرا وہ ساتھ ساتھ پڑھائی چلتی رہتی تھی، پاس میں ہو جاتا تھا۔ تو آخر میں جس میں ادارے سے جہاں سے میں گریجویشن کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی تمہاری تو نہ حاضری مکمل ہے، نہ تمہارا داخلہ ہی نہیں بھیجیں گے۔ صحیح۔ تو پھر وہ میں نے پنجاب یونیورسٹی سے جرنلزم میں جو ہے نا بی اے کا، جرنلزم اور پولیٹیکل سائنس، اور اس میں بھی میرے مارکس ٹھیک آ گئے، ٹھیک آ گئے۔ تو پھر ہوا یہ کہ اس کے بعد میں چلا گیا برطانیہ، چلا گیا فوراً بی اے کے بعد میں اپنے ٹین ایج ایئرس میں برطانیہ چلا گیا۔ وہاں پہ میں اپنے ڈفرینٹ کام وغیرہ کرتا رہا، کچھ میں نے کورس کیا، میں نے ایک بینک میں بھی جاب کی، بینک میں بھی جاب کرتا رہا۔ پھر میں نے کہا کہ یار وہ ایک آگئی ریسیشن، عالمی ریسیشن آ گئی، تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو اسٹڈیز وغیرہ کرنی چاہیے اور یہ وہ، اور میں سائبر سیکیورٹی کا کرنا چاہتا تھا اس زمانے میں۔ اچھا۔ تو جب میں یونیورسٹی گیا تو ادھر خاتون بیٹھی تھی، انہوں نے کہا جی آپ نے تو جرنلزم میں بی اے کیا اور آپ کے نمبر بھی بڑے اچھے ہیں، آپ کو جرنلزم کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا ویسے اخبارات تو میں پڑھتا ہوں، پر اگر کورس کوئی ایسا مجھے انٹرسٹ کیا تو میں دیکھ لیتا ہوں ہفتہ ڈیٹ پڑھ کے۔ جب میں نے پڑھا تو مجھے بڑا اچھا لگا، اور پھر میں نے اس میں فرسٹ ڈویژن وہاں پہ حاصل کی، بڑے اچھے نمبرز بھی ہیں۔ اور یونیورسٹی میں مطلب کلاس میں، اس لیے کہ میں اخبارات اسٹوڈنٹ تھے آپ، اس میں یہ تھا نا کہ سارا جنرل نالج، اخبارات، یہ وہ جو پہلے سے ہیبٹ تھی، تو وہ مجھے بڑا اچھا لگا، اور اس میں بڑے اچھے مارکس آئے۔ پھر ادھر سے ہی مجھے ایک اور یونیورسٹی نے ماسٹرز کا آفر کر دی، میں نے پھر ٹی وی جرنلزم میں ماسٹرز کر لیا۔ تو میرے خیال میں شاید وہ واحد جرنلسٹ ہوں پاکستان میں جس نے صحافت میں 3 ڈگریاں لی ہوئی۔ تو پر یہ کہ یہ شروع سے کوئی پلان نہیں تھا، اور پھر کرنا ایسا ہوا کہ پہلی نوکری میری بی بی سی میں لگ گئی۔
پہلی نوکری برطانیہ میں BBC میں لگ گئی, تو بس اسی طرح بس پھر یہ سفر شروع ہو گیا. تو ان کے تو صحافی بننے میں ایک عورت کا ہاتھ ہے نا, کسی عورت نے کہا کہ آپ کے کیونکہ مارکس اچھے ہیں. تو آسما آپ میری خواہش تھی کہ زیادہ عورتوں کا چلو ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کریئر کا سٹارٹ ہی نہیں ہوا نا, تو ابھی بھی مطلب پکچر ابھی باقی ہے, پکچر باقی ہے ابھی. تو آسما آپ انفیکٹ کیسے, کسی کو مرد نے یا کسی عورت نے یا اماں ابا نے کس نے کہا کہ اس طرف جانا ہے آپ نے؟ اچھا نہیں, اگر لائک مجھ سے پوچھا جاتا کہ میں کس طرف جانا چاہتی تھی تو میں ہمیشہ سے ایک ماڈل بننا چاہتی تھی, کیونکہ ہمارے ڈرائنگ روم میں بھی کل پرسوں بھی ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے, میں دوستوں سے شیئر کر رہی تھی, اسی طرح سے ایک بڑی سی ٹیبل ہوا کرتی تھی ہمارے ڈرائنگ روم کے اندر, اور اس میں صوفوں کے ارد گرد اپنی بہنوں کو بٹھا کے خوب اوٹ پٹانگ سے کپڑے پہن کے, تو اس ٹیبل پہ میں جیسے ریمپ واک کرتے ہیں سامنے, کیونکہ میرر ہوتا تھا, میں اس پہ واک کرتی تھی. میں اپنی بہنوں سے کہتی دیکھنے کے لیے میں بہت سپر ماڈل بنوں گی. ہمارے گھر میں چونکہ پابندیاں بہت تھیں, پاسبل نہیں تھا, تو بس پھر پڑھنا بھی ویسے تو پہلے بہت زیادہ مشکلات سے میں نے ساری وہ نبرد آزما میں رہی, اور اس کے بعد میں نے اپنی پڑھائی کے دوران ہی مجھے ایک جگہ سے جاب آفر ہو گئی. فرح حسین صاحبہ جو بہت ہی ہماری نامور مارننگ شو ہوسٹ ہیں, ان کے شو میں ایک سیگمنٹ ہوا کرتا تھا کہ آپ اپنے کسی بھی پیارے کو برتھ ڈے وش کرنے کے لیے کال کیجیے اور نام بتائیں اپنا بھی اور ان کا بھی. تو وہ اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی اپنا نام ٹی وی پہ سننے کی. ظاہر فرح حسین صاحبہ سے بھی کہتی تھی کہ آسما اقبال صاحبہ کی کال آئی ہے, ان کی بہن ہے ثنا اقبال صاحبہ, ان کو برتھ ڈے وش کریں. یہ بھی ایک بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہوتی تھی نا کہ ٹی وی پہ آپ کا نام آ جائے. تو میں نے اس کے لیے کال کی, تو جو بھی کوآرڈینیٹر تھا ان کا ٹیلی فون پر, اس نے بولا کہ آپ کی اردو بہت اچھی ہے تو آپ کیوں نہیں ٹرائی کرتی, ہم تو اینکرس کو تلاش کر رہے ہیں. تو مجھے لگا ایسے ہی شاید بول رہا ہے, لیکن پھر میری بہن نے مجھے بتایا کہ ان کے ٹیکرس چل رہے تھے, تو وہ ڈھونڈ رہا ہے اینکر کو, تو اینکرس ڈھونڈ رہا ہے. میں نے کہا اچھا چلے صحیح ہے. میں نے اپنے ابا سے کہا, اور ابا نے سوچا کہ اس کو تو کسی نے جاب واب دینی نہیں ہے تو اس کی ضد ہی پوری ہو جائے گی. ابا مجھے لے گئے, وہاں اعجاز بھٹا صاحب تھے, آڈیشن ہوا, اور اس کے بعد 10 دن کے بعد میں آن ایئر تھی. لیکن یہ ہے کہ میرے اساتذہ میں جو ہیں وہ پی ٹی وی کے بہت سارے اساتذہ, جیسے نیّر صاحب ہیں, جیسے کرامت مغل صاحب ہیں, جن کے نام ہم ہمیشہ سے بچپن میں خبرنامے کے بعد سنا کرتے تھے. ان لوگوں نے میری ٹریننگ کی, اور پھر 10 روزہ ٹریننگ کے بعد میں آن ایئر ہوئی, پہلا بلیٹن. اور اے ٹی وی کی جو پہلا ایک بیپر تھا جس کو فونو بھی کہا جاتا تھا اس وقت, وہ بھی میں نے کیا لال مسجد کے واقعے کے اوپر. تو بس اس طرح سے پھر چلسا چل. اب 20 سال ہو گئے. ہمارے بچپن کی باتیں کر رہے ہیں پی ٹی وی کی, 20 سال ہو گئے کہ شاید ہے مطلب عمر آپ کی بھی ماشاء اللہ 12. لیکن نمرا کیا انفیکٹ آپ بھی کوئی رول ماڈل ملا گھر میں, یا اگین کسی کو دیکھ کے کہ یار دیکھیں کتنا تگڑا جرنلسٹ ہے, کیسے بولتا ہے, تو مجھے بھی اس لائن کی طرف جانا چاہیے یا نہیں؟ میں نے اپنے بچپن میں شاہزیب خانزادہ اور حامد میر صاحب کو دیکھا. اوہ اچھا اچھا. I would watch their shows, ہاں جی, ریگولرلی. میرے انکل ہیں, وہ ہمیشہ نیوز شوز دیکھا کرتے تھے. تو میرے خیال میں جب میں دیکھا کرتی تھی جیو یا اے آر وائی وغیرہ, تو اس ٹائم مجھے لگتا تھا کہ دیز پیپل آر ویری انٹلیکچولی سپیریئر اینڈ آئی وانٹ ٹو بیکم دیم. اور مجھے دل ہوتا تھا کہ مجھے بھی ٹی وی میں جانا. مجھے یاد ہے کہ جب میں بہت ہی زیادہ چھوٹی تھی تو آئی ووڈ آسک مائی ماما اکثر کہ یہ ٹی وی کے اندر کیسے جاتے ہیں, مجھے بھی جانا ہے. تو ہاں وہ بچپن سے مجھے شوق تھا. تو پھر اسٹارٹ کہاں سے, کیسے, پھر شروعات کیسے ہوئی نا, کچھ وہ بھی بتائیں. وہ تو جیسے میں نے بتایا پہلے بھی کبھی اگر کسی انٹرویو میں, کہ گھر والوں کا شوق ہوتا ہے کہ یا تو انجینئر بنے یا تو ڈاکٹر بنے, تو اسی مینٹیلٹی کے ساتھ میری فیملی بھی آئی تھی. مائی ماما وانٹڈ می ٹو بیکم اے ڈاکٹر. لیکن خیر میں نے میڈیکل کیا, ایف ایس سی پری میڈ کیا. اس میں مجھے ریئلائز ہوا کہ دس از ناٹ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. مجھے کیونکہ بچپن سے شوق ہی اینکر بننے کا ہے, تو آئی گو فار دیٹ. پھر بس آگے میڈیا میں ایڈمیشن لیا, میڈیا ہی اسٹڈی کیا, اور فیملی نے بہت سپورٹ کیا کہ گو فار اٹ. اور پھر الحمدللہ میری ایک اچھی ادارے کے ساتھ وابستگی ہوئی, اس سے میرا آغاز ہوا, اور یہ سفر چل رہا ہے. جی بالکل, آگے بھی انشاءاللہ چلتا رہے گا. ناظرین چھوٹا سا بریک کے بعد یہ جو ہم صحافی لوگ ہیں, یہ بھی آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں, یہ عید کیسے مناتے ہیں, اور جب کسی محافل میں جاتے ہیں تو ان سے کس طرح کے سوالات ہوتے ہیں, وہ بھی ذرا کچھ تھوڑا سے بڑے انٹرسٹنگ قسم کی چیزیں ہیں, تو آپ سے ڈسکس شیئر کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین, ڈان کے عید اسپیشل شو میں ایک بار پھر خوش آمدید. ادر انفیکٹ عید ہم سب کے لیے, ہم فیملیز ظاہر سی بات ہے آنا جانا, آپ کے ہاں بھی لوگ آتے ہیں, آپ بھی جاتے ہیں, بٹ کم از کم جو میرے ساتھ ہوتا ہے جب آپ جاتے ہیں تو آپ کے بچوں کا, فیملی کا حال پوچھنے کے بجائے لوگ دنیا کے حالات ہم سے پوچھتے ہیں کہ دسو جی کی چل رہے ہیں, ایک یہ ہونے لگا ہے. تو آپ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جی بتائیں جی اس وقت کیا معاملات چل رہے ہیں, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, لنڈن میں کیا ہو رہا ہے, مشرق وسطیٰ میں کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں کیا حکومت تبدیل ہونے جا رہی ہے کہ نہیں ہو رہی,
اس طرح کی باتیں ہوتی دیکھیں پوچھتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ تو دیکھیں مشرق وسطیٰ تو ابھی شروع ہوا, اور آپ کو بھی پتا ہے کہ آج کل تو پچھلے 2-3 سالوں سے تو جدھر بھی آپ جائیں کوئی بھی صحافی ہو, عمران خان کب باہر آ رہا ہے, پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کہ حکومت کب تک چلے گی. تو وہ یقیناً پوچھتے ہیں اس لیے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, جس طرح کے ماحول ہے پاکستان کے اندر, سیاست جس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, تو یہ تو ہے. عید کے اوپر بھی لوگوں کی کوشش ہوتی ہے, ایون کہ کوئی بھی فنکشن ہو 10 منٹ کے بعد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ کوئی اندر کی خبر دو. اچھا, اس میں بھی 2-3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو جینونلی آپ سے انفارمیشن لینا چاہتے ہیں, ایک وہ ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پہ ٹی وی شو بن جائے, ابھی ہم بحث کریں. ٹھیک ہے. تیسرے وہ ہوتے ہیں جو آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا, پھر کہتے ہیں نہیں آپ کو نہیں پتا, میں آپ کو بتا دوں. تو وہ ہمیں بھی اس کا سامنا رہتا ہے, پر یقیناً جو ہے اوبیسلی جب دوستوں کے ساتھ ملیں, عید میں سب اکٹھے ہوں, تو یہ چیزیں تو پھر ساتھ چلتی رہتی ہیں. یقیناً آسما ایسے ہی ہے نا, میرے خیال میں یہ تقاضا لوگوں کا غلط بھی نہیں ہے کہ کیونکہ ہم خبر کی دنیا میں رہتے ہیں, ہیپننگز جو ہو رہی ہوتی ہے اس کو بڑا کلوزلی ہم مانیٹر بھی کر رہے ہوتے ہیں, واچ بھی کر رہے ہوتے ہیں, فالو بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی بتائیں کیا چل رہا ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, آپ سبزی بھی لینے جائیں نا, کیونکہ ایک خاتون ہونے کے ناطے ظاہر ہے مجھے سبزی والے کے پاس بھی جانا ہے, پھل فروش کے پاس بھی جانا ہے, آپ کہیں بھی چلے جائیں, جس چیز کو معلوم ہے کہ آپ ٹی وی پہ آتے ہیں, آپ شو ہوسٹ کرتے ہیں, تو وہ زیادہ تر جیسے ابھی اطہر صاحب فرما رہے تھے, عمران خان صاحب کے بارے میں سوال پوچھتے ہیں, جیل میں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیا زیادتی ہو رہی ہے, وہ کب باہر آ رہے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اب بہت بڑے تجزیہ کار خود بن چکے ہیں. آپ کسی بھی ٹھیلے والے کے پاس چلے جائیں, وہ اتنا خوبصورت تجزیہ بعض اوقات کرتا ہے کہ آپ سوچتے ہیں یار اس کو 10 بجے کی سلاٹ پہ بیٹھنا چاہیے, کیونکہ یہاں ٹھیلے پہ بیٹھ کے کیا کر رہا ہے. اچھا, اور پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ اینکرز کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں, جیسے فرض کر لیں کہ اگر کوئی اطہر کاظمی کو دیکھتے ہیں, پوچھے گا اصل چ کنج دے ہو, مطلب گلا تے بڑیاں چنگیاں کر دے, اصل چ بھی انج دا چنگا ہے, کنج دے بناوٹی تے نہیں. مطلب بہت سارے اینکرز, اطہر صاحب کی تو میں نے ایک مثال دی, لیکن خاص طور پر فیمیل اینکرز کے حوالے سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اصل میں کیسی ہیں, کس پارٹی کے ساتھ ہیں, مجھے تو یہ فلاں پارٹی کے ساتھ لگتی ہے. آپ اس کے سارے پروگرامز اٹھا کے دیکھ لیں, یہ حکومت کے حق میں بول رہی ہوتی ہے, تو اس کو لفافے شفافے ملتے ہیں. آپ کو باجی لفافے ملتے ہیں, کتنے پیسے ملتے ہیں آپ کو؟ بہت سارے عجیب و غریب سوالات اس طرح کے ہوتے ہیں. نمرا, یقینی طور پہ آپ سے بھی یہ سوالات ہوتے ہوں گے, یا کم از کم گھر کے لوگ تو ضرور پوچھتے ہیں کہ جی گھر کے لوگ بھی. اور مجھے جو زیادہ میسیجز آتے ہیں وہ آپ کے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ آتے ہیں. میرا انسٹاگرام اگر میں کھولوں تو جو بھی بندہ اگر نیا مجھے فالو کرے اور اس کو پتا چلے کہ بھائی یہ کوئی اینکر ہے یا کچھ, تو پہلا میسج یہ جو اطہر اور آسما صاحبہ کو آتا ہے وہی آتا ہے مجھے بھی, کہ بتا سکتے ہیں عمران خان کب باہر آ رہے. مطلب اور وہ دیٹ شوز کہ کتنا پبلک جو ہے وہ افیلیٹڈ ہے عمران خان سے, یا ان کے پیار میں جو ان کے چاہنے والے ہیں, ان کا یہ پہلا سوال لازمی ہوتا ہے. تو یہ سوال ایٹ لیسٹ ونس اے ڈے ایک وقت ہمیں ضرور سننے کو ملتا ہے, یہ والا سوال کہ عمران خان کب باہر آ رہے ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. کہ پاپولر جو ٹاپک ہے اس ملک کے اندر یہی ہوتا ہے کہ عمران خان کب باہر آئیں گے, وہ اندر کی بات بتا دیں. اچھا, اور مزے کی بات ہے اس کا جواب بھی نہیں ہوتا ہمارے پاس, ہم خود کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کون سے والا تجزیہ کرنا ہے. پاکستان میں تو اتنا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے نا. لیکن اتر اس حوالے سے تو جو کنفیوژن کا ماحول ہے خود سیاستدان بھی تو پیدا کرتے ہیں نا. جب علی امین گنڈا پور جیسے لوگ کہیں کہ جی کچھ ہونے جا رہا ہے, یا اچانک ملاقاتوں کی اجازت مل جائے, بالکل ایسے, تو یہ بھی تو ہوتا ہے نا میرے خیال میں. ہاں, میرے خیال میں اب تو کنفیوژن دور ہو جانی چاہیے. یہ 5ویں عید ہے عمران خان صاحب کی جو وہ انہوں نے جیل میں گزاری ہے, جو جیل میں وہ گزار رہے ہیں, تو 5ویں عید ہے. تو اب تک تو میرے خیال میں اتنی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے, جو معاملات ہیں وہ واضح ہیں. لیکن یہ اوور آل آپ کو شو کرتا ہے کہ ملک کے اندر جو ایک کنفیوژن کی صورتحال ہے وہ ہر لیول پہ آپ کو نظر آتی ہے, چاہے وہ اکانومی کے اعتبار سے ہو, چاہے وہ دیگر اعتبار سے ہو. تو یہ جو سیاست ہے اوبیسلی یہ پھر اسی ساری چیز کا حصہ, اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ بھی اسی چیز کا حصہ ہے. اور پھر عید کے موقع پہ ٹو بی آنیسٹ ایک بگ ڈیبیٹ ہوتی ہے, گرینڈ ڈیبیٹ, اس لیے کہ بہت سارے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. کچھ لوگ سال بعد مل رہے ہوتے ہیں, کچھ لوگ 6 مہینے کے بعد مل رہے ہوتے ہیں, کچھ کئی ماہ کے بعد مل رہے ہوتے ہیں. تو عید کے موقع کے اوپر جو پورے سال میں ٹی وی پہ ہم لوگ ڈیبیٹ کرتے رہتے ہیں, تو وہ لوگوں نے اکٹھی کر کے رکھی ہوتی ہے, اور پھر فائنل ڈیبیٹ جو ہے جب فیملیز اکٹھی ہوتی ہیں وہاں پہ ہوتی ہے. یقیناً. اور تھوڑا سا ہر پروفیشن کے اندر چیلنجز تو ہوتے ہیں, بٹ میڈیا ظاہر سی بات ہے ایک ایسی سوسائٹی جہاں پہ ہیپننگس بہت زیادہ ہو رہی ہوں, ہمیں چیزوں کو رپورٹ تو کرنا پڑتا ہے. کمپیئر کریں, تھوڑا سا پیچھے جائیں اگر, تو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ماحول کیسا ہے میڈیا کے لیے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہم کھل کے باتیں کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ اگین ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے, لوگ بات کرتے ہیں کہ اس دور میں بھی لوگوں کو کوڑے بھی لگے, اخبارات بھی بند ہوئے, یہ بھی ہوا وہ بھی ہوا,
तो कुछ नया नहीं है, पुरानी चीज़ें हैं, हम भी उसको भुगत रहे हैं, आने वाले भी शायद इसी तरह से चलता रहे। नहीं देखिए, ये तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर माजी में कुछ गलत होता रहा है तो वो अभी भी गलत होता रहे और उसको आप जस्टिफाई करें। देखिए एट द सेम टाइम यहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं, वहाँ पे कुछ हमारी जिम्मेदारी भी है, हमने भी जिम्मेदारी से चीज़ों को देखना है कि कोई ऐसी खबर ना दी जाए, कोई ऐसी बात ना की जाए। लेकिन जो सियासी हुकूमतें होती हैं उनके अंदर सम टाइम कुछ सियासी हुकूमतों का जो मौक़िफ़ है वो बड़ा सख्त होता है, वो उतनी स्पेस नहीं देते। इवन के खान साहब के दौरे हुकूमत में भी कुछ लोग कहते थे कि मीडिया को उतनी स्पेस नहीं मिल रही, फिर आजकल के दौर में भी। तो आजकल के दौर में या किसी भी दौर के अंदर जब आपने मीडिया की स्पेस देखनी हो ना, आप उसको सिर्फ मीडिया के लेंस से नहीं देख सकते, आपको ओवरऑल सोसाइटी को देखना पड़ेगा। क्या आज अदलिया के पास स्पेस है? क्या आज पार्लियामेंट के पास स्पेस है? क्या आज सेनेट के पास स्पेस है? क्या आज हमारी जो सियासी क़यादत है उसके पास स्पेस है? तो जब आप उन सब की स्पेस देख लें तो उसके अंदर फिर आपको अपनी स्पेस ऑटोमेटिकली नज़र आ जाएगी। तो उसमें आपको कोई इसमें कोई अरस्तू होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं इस पे जो है ना, जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं कहता हूँ कि आप देख लें कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा जो एक तरमीम हुई अदलिया के हवाले से, उसके ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा का रद्द-ए-अमल आया। हाँ, लेकिन वैसे ही है। ठीक है, तो फिर मतलब कि वो स्पेस आप जब आगे पीछे देखेंगे तो फिर आपको पता चलेगा। लेकिन आसमा को जो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सान, कुछ सानू मरण का शौक भी सी, तो मतलब है कि कुछ तो होता है ना कि हर प्रोफेशन के अंदर कुछ लोग इतना चीज़ों को इररिस्पॉन्सिबल वे में करते हैं कि फिर कदगने, पाबंदियाँ और थोड़ा सा सप्रेशन का माहौल आ जाता है। तो कुछ तो होती है ना गलतियाँ हमारी भी कि यार हम चीज़ों को किस अंदाज में हैंडल करें। अच्छा, लेकिन इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगी कि करे कोई भरे कोई, ये वाला सिस्टम अभी पाकिस्तान में ज़्यादा चल रहा है। बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे सोशल मीडिया पर जो लोग हमें मुख्तलिफ गुफ्तगू करते हुए दिखाई देते हैं, उसकी वजह से भी मुझे लगता है कि हमारा जो मीडिया है उस पर कहीं ना कहीं अताब जो है वो आता रहता है। फिर वो उस डर से कि वहाँ पर ये बात हो रही है, जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कि अभी आजकल एक जहाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है, फिर उस जहाज़ बातों में ज़्यादा उड़ रहा है, वैसे उड़ रहा हो ना उड़ रहा हो, वैसे बातों में ज़्यादा उड़ रहा है। लेकिन देखिए, अब देखा देखी सोशल मीडिया के ऊपर हमारे जो एंकर्स हजरात हैं जो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर काम कर रहे हैं वो भी उसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन इतनी पाबंदियाँ कि जी जो भी इसके ऊपर बात कर रहा होगा उसके साथ हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और तो और हमारे साथी एंकर, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, एक एंकर है जो बाकायदा एंकर होते हुए हम साथी एंकर्स को, बाकियों को धमकियां लगा रहे हैं कि आप जिस चीज के ऊपर बात की या इसके ऊपर जिसने गलत बात की उससे हुकूमत जो है वो आनी हाथों से निपटेगी। तर्जुमान बन के बता रहे होते हैं, हुकूमती तर्जुमान बन के बता रहे होते हैं। हुकूमती तर्जुमान हुकूमत जवाब दे दे उसकी बजाय आनी हाथों से निपटने की बजाय ना हुकूमतें जवाब नहीं देती। जवाब लेकिन इमरान कुछ मामलात में तो ऐसा ना कि दो लोग मिले हैं और उस मुलाकात में कोई तीसरा आदमी नहीं है, बट कुछ सहाफ़ी उसकी तफसीलात ऐसे बता रहे होते जैसे वो बैठे वहाँ पे लिख रहे हैं सब कुछ या कहीं टेबल के नीचे छुपे हैं। तो इस तरह की गुफ्तगू जब होती है तो उसको लेके भी येलो जर्नलिज्म ना, मसला ये शिराजी साहब के बिकता है ये। तो जो बिकता है वो फिर हर इंसान बेचता है, वो सही गलत की तमीज भूल जाते हैं हम। और अब जब हम हुकूमत की बात करें या मीडिया गैगिंग की बात करें, ये पैका जैसे कवानीन जब हमारे मुल्क में मौजूद हैं और उनकी इम्प्लीमेंटेशन आई थिंक वो बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। हमारे यहाँ कवानीन गलत नहीं होते, उनका इस्तेमाल गलत होता है। आज अगर एक हुकूमत है उसको अपने मफाद के लिए इस्तेमाल जब करती है तो वो गलत अंदाज में कर लेती है, दूसरी हुकूमत आएगी वो, तो ये विशेष साइकिल एक जो वो चलता रहता है। तो वो फुल स्टॉप हमारा ना लगाना बहुत बड़ा मसला है। अच्छा, मीडिया गैगिंग कोई इतनी एक नॉर्मल सी चीज़ है थ्रू आउट द वर्ल्ड, थ्रू आउट द ग्लोब। वो जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो अपने मफाद के लिए इसको करते आते हैं। अभी इसराइल की बात कर लें, हमने देखा कि वहां पे किस तरह से रिपोर्टिंग को मना किया हुआ था और सब कुछ, वो उसके विटनेसेस हमें मिले खुद भी। तो वो अगर किसी चलो स्टेट के मफाद के लिए इस्तेमाल होता है तो अच्छा, मैंने कहा कि वो कवानीन गलत नहीं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। तो पाकिस्तान में भी हम यही देखते हैं और हम लोग बीइंग जर्नलिस्ट या एंकर्स वो सफर करते हैं हम लोग भी। जैसे व्हाट्सएप गलत नहीं है, लेकिन अगर व्हाट्सएप पर आपको एक साथ एक मैसेज आ गया और आपने ट्विटर पे बगैर एडिट किए 4-5 एंकर्स ने एक जैसा मैसेज डाल दिया तो वो चीज गलत है। वो मुताबिक बार होता है। मैं हैरान होती हूँ कि वो एंकर्स एक लम्हे भर को शर्मिंदा भी नहीं होते कि ये हमने क्या किया। आप देखें 4-5 एंकर्स हैं, उनके पास इकट्ठे एक ही तरह से, और वो इतनी कॉन्फिडेंस से वो ट्वीट लिख रहे होते हैं कि जैसे ये उनके दिल से आवाज निकली है, लेकिन वो कहाँ से आ रहा होता है, किस तरह से ट्विटर पे आ रहा होता है, शर्मिंदगी भी महसूस नहीं होती। शर्मिंदा तो उनके दोस्त को होना चाहिए जो एक जैसे मैसेज सबको भेजे। थोड़ी सी मेहनत कर लें, थोड़ी सी मेहनत कर लें, सत्र आगे पीछे कर दें। एक बंदा कह रहा था कि जी, एक बंदा कह रहा था कि आप सहाफी लोग जो है जराए से खबर दे देते हैं और खबर बाद में झूठी होती है, तो आप लोग बड़े झूठे। मैंने कहा नहीं भाई, सहाफी गलत नहीं, वो जराए गलत होते हैं, सहाफी बेचारे का क्या कसूर है। तो भाई सहाफी का तो कोई कसूर नहीं है। अगर मैं अपने 4 दोस्तों को एक जैसी चीज भेज दूंगा तो फिर वो दोस्त मेरे ऐसे ही करेंगे आगे से। और दोस्त जो उनकी दौड़ लगी हुई होती है कि ये वाला दोस्त या वो वाला दोस्त जो है वो ना कहीं पहले ट्वीट कर दे, मैं ट्वीट करूं। और एक और चीज जो मुझे लगता है कि शर्मिंदगी का बाइस है
جس کو لوگ فخریہ کہ میرے وہاں بہت لنکس ہیں, جہاں سے خبریں آتی ہیں, جس جانب اطہر صاحب کا اشارہ ہے جس بارے میں ہم بات کریں. کسی جانب اشارہ میرے ایک ہی دوست ہے شرازی صاحب, اور میرا شرازی صاحب غلط میسیجز کرتے ہیں. اچھا شرازی صاحب اس کو فخر کا کیوں وہ ایک چیز بنا لی ہے, باعث بنا لی ہے کہ میری وہاں پہ تعلقات ہیں, میں وہاں تھا, جیسے کہ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے ہوتے ہیں یا ان کے پاکٹس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ کیوں اس کو شرمندگی کو آپ ایک اعزاز بنا رہے ہیں. کچھ تو بڑا ایڈوائزری قسم کے ان کے ریمارکس ہوتے ہیں کہ کس کو کیا کرنا چاہیے اس موقع پہ, تو یہ بڑا عجیب لگتا ہے کہ حالانکہ صحافی کا کام صرف سچویشن کو انالائز کرنا ہے اور پاسبل سینیریو جو بن رہا ہوتا ہے اس سے متعلق گفتگو کرنا ہوتا ہے نا, بٹ یہ کہ آپ کسی کو ڈائریکٹ کر رہے ہوں, کسی کو ایڈوائز دے رہے ہوں. لیکن اطہر صاحب کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر انہیں ایسا کوئی صحافی مل جائے یہ چھوڑتے نہیں ہیں ان کو, یہ جو نجی محفلوں میں چلیں کبھی اگر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اطہر صاحب کے سامنے کوئی ایسا صحافی آ جائے اور کوئی بات کر دے, نہیں وہ تو خیر مجھے بتایا نہیں چکتے, پھر نہیں چکتے, ہیش ٹیگ دیکھنے والا ہوتا ہے, مزہ آتا ہے پھر. ہاں لیکن اگین اب تو امریکہ جیسے ملک میں بھی ٹرمپ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کینسل کر دوں گا اگر آپ نے صحیح صحافت میں, تو مثبت صحافت کو جو بخار ہے پوری دنیا میں نمرا, ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسے. اچھا یہ اتنا وہ ہے نا کہ جو پاور کی ہم بات کر رہے ہیں نا, اب جیسے حکومت کی ہم جہاز کی بات کر رہے ہیں, بھائی آپ جواب دیں ہیں عوام کو, آپ کو جواب دینا چاہیے انسٹیڈ آف کہ آپ آ کے ان صحافیوں کو جنہوں نے خبر, بھائی جو صحافی ہے اس نے خبر دی ہے وہ اوتھینٹک ہے یا نہیں, اگر نہیں ہے تو آپ اس کے خلاف کارروائی کریں, لیکن آپ عوام کو تو جواب دینے کے حقدار ہیں. عوام جاننا چاہتی ہے کہ آپ نے ان کے پیسوں سے کیا کیا. 11 ارب روپے کو چھوٹ کے اماؤنٹ میں, پھر اس کے اوپر آپ کے جو پائلٹس کی بات ہو رہی ہے, تو خیر جو بھی وہ خبر تھی اوور آل, تو وہ جہاز کہاں گیا, آپ آ کے سمپل جواب دے دیں. بجائے اس کے کہ دھمکی لگاؤں کہ ہماری پاور امیر حکمران ہیں, کیوں کسی کو جواب دیں گے, ہم بیچارے غریب. لیکن جب پیکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹ ہے, وہ صرف میرے خیال میں فیک نیوز جنریٹ کرنے والوں کے اگر خلاف ہے, تو پھر ایک صوبے کی وزیر اطلاعات نے فرمایا کہ یہ تو پنجاب ایئر کے لیے آیا ہے, بٹ بعد میں وہی حکومت کہہ رہی کہ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو پتہ نہیں یہ قانون سے اس میں مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومتوں کا جو ہے نا دل تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے, ان کو چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے, اور ایز اے صحافی ہمیں بھی دیکھنا چاہیے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, پہلے بھی بات ہو رہی تھی. میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا تو ایک میرے صحافی دوست نے جو ہے نا مجھے ایک اسکرین شاٹ بھیجا کسی کے ٹویٹر اکاؤنٹ کا, ایک سینئر صحافی کا. اچھا, انہوں نے میرے حوالے سے کچھ جو ہے نا محبت کا اظہار کیا, تو اس کو تو میں نے اس کو کہا کہ یار آپ, پھر اس کی کال آئی کہ ادھر کی کرنا ہے, مطلب اب اس کا آگے سے کوئی جواب دینا ہے کہ تم ٹویٹ کرو گے تو میں ری ٹویٹ کروں گا, تو یہ ہو. میں نے کہا یار جب یہ تم نے مجھے بھیجا تھا نا اس وقت میں کچھ میٹھا کھا رہا تھا اور اس کا ٹیسٹ بڑا میٹھا تھا. جب یہ میں نے پڑھ لیا اس کے بعد بھی اس کا ٹیسٹ میٹھا ہے, تو میری زندگی پہ کیا اثر پڑا, کیا فرق پڑا. کوئی تو وہ جو ہم صحافی بھی ہے نا سم ٹائم چیز کو دل پہ لے جاتے ہیں کہ بھائی میں گھر تک لے جاؤں گا, میں وہ خبر بھی لے آؤں گا. نہیں, دیکھیں ہماری جو صحافت ہے اس کی ٹوٹل امپورٹنس یہ ہے کہ ہم امپورٹنٹ ایونٹس اور امپورٹنٹ لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں. جب سے ہم نے اپنے آپ کو امپورٹنٹ سمجھنا شروع کر دی نا, وہاں سے بھی مسئلہ ہے. ہماری امپورٹنس نہیں ہے, چاہے کوئی اینکر ہو کوئی رپورٹر ہو, امپورٹنس خبر کی اور ان شخصیات کی ہوتی ہے جن کو ہم رپورٹ کرتے ہیں. سو وی نیڈ ٹو بی لٹل ہمبل ایز ویل نا, ہمیں بھی تھوڑی سی ہمبل پائی کھانے کی ضرورت ہے. ہم بھی بہت زیادہ بے آواز کی آواز ہوتے ہیں نا, ہم تو بے آواز کی آواز ہیں. جو سوال ایک نارمل انسان کسی حکمران سے نہیں پوچھ سکتا وہ ہم پوچھنے کے اہل ہوتے ہیں, تو ہماری تو بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے. ایز اطہر سیڈ وی آر نتھنگ. بالکل ایسے, لیکن اس سارے عمل کے دوران جو پھر ایک پروفیشن کی کریڈیبلٹی ہے بڑی بری طرح انجر ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ لوگ پھر آپ پہ یقین نہیں کرتے, اعتبار نہیں کرتے, تو یہ بہت بڑا لاس ہے نا. کہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا جب آپ کسی کے اداکار بن کے یا اچھا لوگوں نے اپنے اپنے فیوریٹ اینکرز رکھے ہوئے نا, سب کے اپنے اپنا فیوریٹ اینکر ہے جس کو جس بارے میں سننا ہے. اگر کوئی حکومت کا سپورٹر ہے تو وہ اسی اینکر کے کلپس شیئر کر رہا ہوگا, اگر کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہے, اپوزیشن کا سپورٹر ہے, تو وہ دوسرے یوٹیوبرز کے کچھ اٹھا کے چیزیں شیئر کر رہا ہوگا. تو ہوتا ہے سب صحیح فرما رہے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جی ایسا لگتا ہے جیسے انا کی جنگ ہے, ایگو جو ہے وہ لوگوں کی ہرٹ ہوتی ہے, اور وہ ایگوز جب آپس میں ٹکراتی ہیں تو پھر سوشل میڈیا پر ہمیں ایک طوفان مچا ہوا دکھائی دیتا ہے, اور اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اس وقت ٹاپ ٹرینڈ ہے. تو وہ جو ٹاپ ٹرینڈ ہے نا وہ ایگوز کا ٹکراؤ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ, مجھے ایسا لگتا ہے. ایگوز کا ٹکراؤ ہے, یا پھر لگتا ہے کہ اب صحافت میں بھی کچھ فرقے بن گئے ہیں تو ہر فرقہ اپنی بات کر رہا ہے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس مزے کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. اطہر کچھ اب ہلکی پھلکی کی بیچ میں ہم نے تھوڑا سا اور زیادہ سنجیدہ کر لیا تھا ماحول کو, بٹ اگین آپ کی وجہ سے ہوا, میں نے چھیڑا آپ کو, آپ بھی چھڑ گئے فوراً وہ نورو چیف اور اینکر کے موڈ پہ آ جاتے ہیں خبریں جو ہیں. ہاں یہ غلطی مجھ سے ہوئی, لیکن آپ بھی اس میں ٹریپ ہو گئے. لیکن اگین اب تھوڑا سا آتے ہیں پروفیشن کے ساتھ, تو آپ کی محبت ہے سو ہے, تبھی ایسے لوگ پرومیننٹ ہوتے ہیں.
बट इससे हट के भी मोहब्बतें हैं या एक मोहब्बत, क्या कुछ वो भी बताएं। नहीं, मोहब्बतें तो देखिए हर इंसान को होती हैं और बहुत सारी होती हैं। एक तो मेरी मोहब्बत जो है सबसे बड़ी, मुझे अकेला रहना पसंद है। ओह अच्छा, मैं अपने दिन का 90% टाइम जो है अकेला गुजारता हूँ। आदम बेजार आदमी है आप। मैं आदम अच्छा, जब मुझसे कोई मिलेगा उसको ये एहसास नहीं, उसको लगेगा कि मतलब कि बेहतरीन कंपनी है उसी टाइम पे। पर जब मैं अकेला हूँ उसमें ज़्यादातर टाइम मेरा वॉक करने में, जिम में, मतलब दिन में 70 से लेकर 90% टाइम मेरा अकेला गुजरता है। अपने आप से गुफ्तगू करते हैं क्या? अपने आप से गुफ्तगू, सोचना, देखना, किताब पढ़ लेना, कोई चीज़ करना, ये वो। दूसरा ये है कि मुझे हाथ देखने का शौक है। मैं हाथ देख के बता देता हूँ लोगों के हवाले से। देखने का, दिखाने का। मैं अभी दिखा लेती हूँ। ये अभी मतलब कि आप इस तरह करें ना अपना, ये बहुत स्टबन है, मैं अभी बता रहा हूँ। कौन सा? मुझे बताइए। ये मैं पहली दफा मेरी इनसे इस पे मुलाकात है। वाह, इस पे तो अलग से शो होना चाहिए। लेकिन अब अच्छा, ये जो है सही से ये बताना। दिल में बहुत ज्यादा बात रखती हैं और ये भूलती नहीं है बात। मैं ये अभी बता रहा हूँ, स्टबन भी है। अच्छा, मैं वैसे ये मानती हूँ कि बदला कभी पुराना नहीं होता। अब ये मैंने आपको एक छोटी सी मिसाल दे दी है, तो नजूमी SS कासमी इसके बाद यही रह गया। नजूमी असर कासमी, ये क्या किया आपने? मतलब बेरोजगार नहीं होंगे आप नहीं, इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने कॉलेज में शुरू किया था। वहाँ पे हमारा को एजुकेशन था, तो मैं लड़कियों के हाथ देखता होता था। और हुआ ये कि मेरे लड़कियों के की बात है? सबके देखता था, पर लड़कियों के शौक से देखता था। मुझे लगा मुझे अच्छा, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग यहाँ पे भी है। नहीं, मैं सबके देखता था, पर उनके ज्यादा शौक से देखता था। अब और मसला ये लड़कियां खुद भी ज्यादा आती हैं ना। नहीं, तो उसमें देखे होता ये है कि आप किसी जगह पे कोई आपके जो फीमेल फैमिली मेंबर्स भी हैं, वो ख्वातीन का ज्यादा इसमें स्टार्स हो गए, हाथ हो गए, ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो कहीं पे भी हो तो उनका होता है कि जनाब ये देखें, तालीम कर पाएंगे, रिश्ता अच्छा होगा कि नहीं होगा, जिंदगी आगे कैसे गुजरेगी। वो ख्वातीन को जो है ज्यादा, जिस तरह मुझे कोई शौक नहीं कि मैं अपने हाथ किसी को दिखाऊं, लेकिन मेरे फादर ने मुझे एक बुक दी थी, कायरो एक पामिस था, जो 1968 में उन्होंने कोई कंपटीशन जीता था अपने कॉलेज में, तो उनको वो बुक दी गई थी। तो उनकी वो बुक पढ़ी हुई थी, तो वो उन्होंने मुझे दी। तो मुझे पढ़ने का शौक था ये, जिस वक्त मैं फर्स्ट ईयर में था। तो वो बुक मैंने 2-3 दफा पढ़ी, तो मुझे उससे हाथ की लकीरों का, हाथ को देख के पर्सनैलिटी का पता चलना शुरू हुआ। तो उधर से ये मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। ओह अच्छा, और ये फिर परफेक्शन के साथ आप लोगों को प्रेडिक्ट करते हैं के साथ मतलब कि थोड़ा सा आपको पता चल जाता है इंसान की पर्सनैलिटी का, थोड़ी सी चीज़ों का कि ये क्या है। तो चलो अब आप आसमा, आपने हाथ में दिखाना, सच सच बताना कि वाकई मोहब्बतें कितनी कुछ कैसी और कैसी रही, और नाकामियाँ कामयाबियाँ कुछ थोड़ी सी। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाली इंसान हूँ। परेशान हो गए कि सवाल मेरी तरफ अभी सोचिए, नहीं आएगा यार तुम्हारी तरफ, बेफिक्र रहो। हाँ, बिल्कुल कुछ पहले से सोच के नहीं रखना। अच्छा जी, मैं बहुत मोहब्बत करने वाली इंसान हूँ। अब बच्चों से आप कौन सी वाली मोहब्बत पूछ रहे हैं? नहीं, मैं वैसे मतलब बिल्लियों से भी कर सकती हैं, मतलब एक तोतों से भी कर सकती हैं, इंसानों से भी हो सकती है। बच्चों से बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपने वाले में से बहुत मोहब्बत करती हूँ। ठीक है, अब आप डायरेक्ट पे पूछे ना, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अच्छा, मैंने मोहब्बत की थी, बड़े दिल से की थी, और उस मोहब्बत को अपना भी लिया, उस मोहब्बत को पा भी लिया, लेकिन फिर वो मोहब्बत रही नहीं मेरे पास, खो गई वो मोहब्बत। लेकिन ये है कि वो मोहब्बत इतनी गहरी थी कि बस किसी ने जाते जाते कहा था कि मुझसे कभी बेवफाई ना करना, तो मैंने आज तक उस बात को मैं निभा रही हूँ। अच्छा, मैंने बेवफाई नहीं की। सुन लें, अगर आप सुन रहे हैं तो। वंडरफुल। और मेरा इरादा भी नहीं है बेवफाई करने का, बस ठीक है, कुछ गुजर गई है, थोड़ी सी रह गई है, ऐसे गुजर जाएगी किसी की याद के सहारे। वो क्या कहते हैं, मुनीर नियाजी साहब का, ये मोहब्बत अब नहीं होगी, ये कुछ दिन बाद में होगी, गुजर जाएंगे जब ये दिन, ये इनकी याद में होगी। लेकिन मोहब्बत तो आपको हुई है ना, वो बाद में नहीं, वो है और कायम दायम भी है। हाँ, शायद, बट अल्लाह करे कि वो स्टिग्मा ना बने, बस एक तरह से उसमें कुछ बेहतरी आ जाए। लेकिन निम्रा, ये लाइफ का हिस्सा है ना एक तरह से। ऐसे है, बाज़ का तो आप अपने पीपल कम एंड गो। कुछ ऐसे भी हैं अपने वाले से बड़ी मोहब्बत करते हैं, माँ से बड़ी मोहब्बत होती है, बहन भाइयों से, अदरवाइज भी। मुझे मेरी मामा से सबसे ज्यादा प्यार है। हाँ, ऐसे ही होता है। मुख्तलिफ तरह के प्यार होता है, जानवरों से प्यार होता है किसी इंसान को, मुझे जानवरों से बहुत ज़्यादा प्यार है। और अगर आप दूसरी तरह की प्यार की बात करें तो आई एम अ सिंगल वुमन अभी तो आई बिलीव कि हर दिन नया दिन होता है, और बहुत से लोग जो शायद पिछले साल मेरी ज़िंदगी में थे वो इस साल नहीं है, और खुदा न खास्ता आज जो ज़िंदगी में वो शायद अगले साल ना हो, फॉर सम रीजंस। किसी की ज़िंदगी नहीं रहती और कोई हालात बदल जाते हैं, लेकिन इंसान को गिव अप नहीं करना चाहिए, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए अपने लिए कि आपका अल्लाह ताला जो साथ है वो अच्छे लोगों के साथ करे। सो आई बिलीव इन दिस कि अगर कोई आपकी नाकामी भी होती है, अगर हम इंसानों वाली मोहब्बत की बात कर रहे हैं,
تو اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بھی آپ کو نوازنے سے وہ قادر ہے, تو بہترین لوگ بھی مل سکتے ہیں آپ کو. لیکن ساتھ میں تھوڑا سا عطل کیا لگتا ہے, صحافی نہ ہوتے تو کیا ہوتے, جیسے آپ نے خیر ذکر تو کیا پہلے کہ میں کچھ اور بننا چاہتا تھا, لیکن اب ہوتا نہیں ہے, تو بڑا فضول سا سوال, لیکن زندگی میں ایک اور ملے چانس کہ کیا کرنا ہے تو کس طرف جائیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں یا صحافی کو زیادہ اچھا نہیں تھا, بہتر تھا کوئی کھیتی باڑی کرتا. مجھے ہاں دیکھیں دوبارہ بھی میں اگر کوئی زندگی ملے تو میں یہی کرنا چاہوں گا جو ابھی کر رہا ہوں, اس لیے کہ مجھے فریڈم میرے لیے بہت میٹر کرتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کروں جو بھی کروں, اور مجھے فیل نہیں ہوتا کہ یہ میں نوکری کر رہا ہوں. اور اسی لیے الحمدللہ بہت دفعہ نکالا بھی جاتا ہوں اور آگے بھی شرارتیں نہیں چھوڑتے آپ. پر مجھے یہ ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہوں, اور مجھے فریڈم میرے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. اور یہی ہے, مجھے زندگی سے کوئی گلہ شکوہ نہیں, کوئی ایسی خواہش نہیں ہے کہ کوئی جو ہے یہ چیز خریدنی ہے, یا ہوتا ہے نا کچھ لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں گھڑی سے, گاڑی سے, نئے کپڑوں سے. میں نے تو اب اگر آپ میرے عید شوز پچھلے سالوں کے دیکھیں تو آپ کو یہی کپڑے دوبارہ بھی نظر آ جائیں گے. تو وہ مجھے اس طرح نہیں ہے, پر مجھے یہ ہے کہ اچھی لائف ہو جس میں آپ اچھے طریقے سے لوگوں کے کام آ سکیں, اپنا کام بہترین طریقے سے کریں, جو آپ کے پیارے ہیں ان کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں. جانوروں کے ساتھ مجھے جانور بہت اچھے لگتے ہیں, میں نے 2 کتے رکھے ہوئے ہیں, اور اس ٹائپ کی چیزیں جو ہے نا, تو بس یہ اس ٹائپ کی جو ہے. بڑی جو اسکرین پہ آپ شرارتیں کرتے رہتے, شرارتی پن بچپن سے ہی ہے؟ جی بچپن سے ہے, اور اس میں مار بھی پڑتی تھی اور سب کچھ ہوتا تھا. اور ایک دن میں نے اپنے اسکول میں چھٹی کروا دی. ایک دن مجھے اسکول, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نہیں جاتا تھا, ہماری اسکول کی بس آتی تھی, تو امی نے مجھے تیار کر کے نا, تو میں نے کہا امی مجھے سردی لگ رہی ہے, نیچے ٹی شرٹ بھی پہنوا دینا مجھے, ان کا اچھے سے پہنا. میں باہر کھڑا تھا, میں نے باہر جا کے بستہ جھاڑیوں میں چھپایا, کپڑے اپنے اتارے, صرف ٹی شرٹ پہن کے کھڑا ہو گیا. بس والا ہے, میں نے کہا چھٹی ہے ابھی, پرنسپل صاحب کی کال آئی ہے, امی نے مجھے بھیجا ہے کہ آج گھر چلے جاؤ. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیں گے, اس وجہ کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ایک بار پھر خوش آمدید. آپ تو بڑی اچھی بچی ہوں کہ اسکول جانا کوئی مسئلہ نہیں تھا, مطلب ہے کہ پورا سیشن ہی آپ نے اٹینڈ کرنا ہے. مجھے اسکول جانا فن لگتا تھا کیونکہ میری دوستیاں بہت تھیں. اینی نامی ایک لڑکی تھی, اس سے میری بڑی اچھی دوستی تھی, تو ہم سارا دن گاسپ کرتے تھے. اور ٹیچر بار بار کہتی تھی کہ اینی آپ ادھر بیٹھ جائیں, آسماں ادھر بیٹھ جائیں. تھوڑی دیر کے بعد اینی اور آسماں پھر سے اکٹھے ہوتے تھے. پھر میں ایون اسکول کے بعد اس کے گھر بھی جایا کرتی تھی, تحفے تحائف کا تبادلہ بھی ہوتا تھا. بڑی گہری ہماری دوستی تھی. اس دوستی کی خاطر میں اسکول جایا کرتی تھی, ورنہ مجھے پڑھائی کا کوئی کچھ لینا دینا نہیں تھا. میرا دل بھی نہیں چاہتا تھا پڑھنے کو. ہوم ورک میں کبھی نہیں کرتی تھی, ہمیشہ میرے پاس بہانہ ہوتا تھا, بارش ہو گئی, کاپی گیلی ہو گئی, وہ کاپی پھٹ گئی, وہ میں نے ہوم ورک کیا تھا, وہ پتہ نہیں اس کو, مطلب کوئی نہ کوئی بہانہ. میں ہوم ورک نہیں کر سکتی تھی کبھی بھی. شاید میں ابھی بھی ایسی ہوں, میں کام چور. صحیح. اور نمرہ آپ شائننگ اسٹوڈنٹ یا بیک بینچر, اور بس ٹھیک ہے آج بارش ہو جائے اسکول جانا نہ پڑے؟ میں ٹاپر تھی. اچھا, اور میری اگر فرسٹ سے سیکنڈ پوزیشن آتی تھی, مجھے تو باقاعدہ تکلیف ہو جاتی تھی کہ یہ سیکنڈ پہ کیسے گئی. اور آئی واز سم ون جو ہر چیز میں سب سے آگے رہنے کی کوشش کرتی تھی. اگر کوئی جب ہمارے فنکشنز وغیرہ ہوتے تھے, اس میں مختلف چیزیں ہوتی تھی جس میں پارٹیسپیٹ کرتی تھی. اسپیچ ہو گئی, ڈبیٹس ہو گئیں, ان میں سب سے زیادہ اور مجھے ہوتا تھا کہ مجھے ون کرنا ہے, پرائز فرسٹ پہ آنا ہے. اور کئی بار میرے ایسے کمپٹیشنز الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہیز بین ویری کائنڈ کہ میرے سینئرز لائک اگر میں 5th گریڈ میں ہوں اور میٹرک والوں سے بھی میرا کمپٹیشن ہے, تو میں نے وہ ون کیا. تبھی تو اماں چاہ رہی تھی کہ آپ ڈاکٹر بنے نا, ایسے نہیں چاہ رہی تھی, ٹاپر تھی تو تبھی تو میرے خیال میں. تو وہ پڑھائی میں تو میں بہت درست تھی. صحیح. تو اطہر انفیکٹ اللہ تعالیٰ زندگی بڑی دے, ابھی تو آپ شروعات ہیں, بٹ ہوتا ہے نا کہ لائف میں کچھ ریگریٹس ہوتے ہیں کہ یار یہ نہ ہوا ہوتا, یہ نہ ہوا ہوتا. تو کچھ ہیں ایسی کہانی ہے یا نہیں ٹھیک ہے چیزیں بڑی اسموتھ جا رہی ہیں اور بڑا زبردست جیسے سوچا تھا حالات ویسے لے کے چل رہے ہیں؟ اچھا, اس میں ایک اچھی بات ہے کہ میں زیادہ سوچتا ہی نہیں ہوں کہ حالات کس طرح لے کے کس طرف جا رہے ہیں نا. ایک دن میری وائف مجھے یہ کہتی ہے کہ اتنے ہماری شادی کو اتنا عرصہ ہو گیا, میں نے آج تک تم میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ جاب ختم ہو جائے یا وہ ہو جائے تو ہمیں کیا ہوگا. کبھی ایسا میرے ذہن میں نہیں آیا کہ کیا ہو. مجھے پتا ہے کہ اگر ایک چیز بند ہوگی تو دوسری چیز شروع ہو جائے گی. تو کبھی کوئی نہ لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے, نہ کوئی ایسا ریگریٹ ہے, اور نہ ہی کوئی جو ہے نا کوئی ایسا ہے. ٹو بی آنیسٹ مجھے وہ فلو کے ساتھ چلنا اچھا لگتا ہے, اور جو جس طرح چیزیں گو ود دا ونڈ, جس طرح آپ جا رہے ہیں نا اس طرح چلتے رہیں. تو باقی لائف میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اگر میری کوئی خواہش ہے تو وہ یہی ہے کہ جی چیزیں بہتر ہوں, اور تھوڑا سا جو ہے نا حالات ملک کے بہتر ہوں, یا
पाकिस्तान के हवाले से कब होते सम टाइम ये होता है, बाकी अदरवाइज कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि जो पूरी ना हुई हो। लेकिन कितने हम हैं खुशकिस्मत हैं कि जो दिल चाहता है खा लेते हैं, ठीक है कि नहीं। लोग यहाँ पे बिलियंस ऑफ लोग हैं जो 2 वक्त की रोटी नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल में ख्वाहिशात अगर आप बढ़ाते रहें तो फिर तो 2 करोड़ की जो घड़ी भी वो भी सस्ती लगेगी, सस्ती लगती है, ठीक है कि नहीं। बादशाहों की भी ख्वाहिशें रह जाती हैं। ख्वाहिशात तो इंसान की कभी पूरी नहीं होती। यकीनन ऐसे है, बट ऐसे ही आसमा इनफैक्ट ठीक है जैसे चल रहे हैं बस ठीक है, या कुछ गोल सेट किए थे मिले कुछ ना मिल पाए। नहीं अच्छा मैं भी ऐसे ही हूँ, बस आज ही आज है, कल तो किसने देखा है। जो कल गुजर गया क्या उसके बारे में सोचना, जो कल आने वाला है क्या उसके बारे में सोचना, बस आज है। मैं तो अपनी सारी फैमिली से भी कह रही होती हूँ, अक्सर अम्मा अब्बा मशवरे देते हैं ना, कुछ जोड़ लो, कुछ बना लो, ये कर लो वो कर लो, इतना पैसा उड़ाती हो, ये क्यों खरीदती हो। ये मैं कहती हूँ मेरा दिल कर रहा था ना ये खरीदने को, कोई कपड़े हैं, कोई जूते हैं, कोई खाने की चीज़ है, तो अम्मा अब्बा जैसे मशवरे देते हैं थोड़ा सा वो कर लो, वीकेंड्स पे खा लो। क्यों भाई, अगर आपका रोज़ बाहर खाने को दिल करे तो रोज़ बाहर क्यों ना खाएं। वो बांसुरी वाला किस्सा, एक शख्स जो बैठा हुआ होता है कश्ती में बांसुरी बजा रहा होता है, पास से एक शख्स गुजरता है तो कहते हैं तुम ये कुंडी लगा के मछली पकड़ रहे हो, जाल डालो। उसने कहा उससे क्या होगा, उसने कहा कि ढेर सारी आएंगी, 2 जाल खरीदना उससे क्या होगा, बड़ी वाली कश्ती लेना उससे क्या होगा, पैसा आएगा उससे क्या होगा, सुकून करना, ऐश करना। उसने कहा तुम्हें क्या लगता है मैं अभी क्या कर रहा हूँ। तो मैं अपने अम्मा अब्बा से कहती हूँ कि अयाशी या जो आप कहते हैं कि सुकून करना, तो मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह सुकून कर रही हूँ। मैंने कल नहीं देखा, मैं कल हूँ नहीं हूँ, मेरे बच्चे कल है नहीं है, मैं किसके लिए जोड़ूं, क्या क्यों करूं इतनी एफर्ट्स, तो चल रहा है। लेकिन इमरान तुमने इनकी बातों में नहीं आना, ये जो स्क्रीन के लोग होते हैं ना, जो स्क्रीन के लोग होते हैं वो ड्रामास के हों या फिल्म के हों, उनके आखिरी दिन बड़े मुश्किल होते हैं, तो इनकी बातों में नहीं आना, कुछ अच्छा प्लान करना तुमने। आई होप तुम कर रही होगी मेरे ख्याल में। अच्छा ड्रामास वो इंडस्ट्री थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन आपने रिग्रेट का जो सवाल पूछा था ना, मेरे ख्याल में रिग्रेट को उर्दू में मायूसी कहते हैं। तो वो मायूसी, हमारा रिलीजन इतना खूबसूरत है, मायूसी इज समथिंग एल्स, पछतावा कोई ऐसी चीज लेकिन वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, कुछ दुख होना कि आपने ये चीज नहीं की है, ये क्यों ऐसे नहीं हो, तो वो इनडायरेक्टली अल्टीमेटली लीड्स टू मायूसी की तरफ। तो मेरे ख्याल में रिग्रेट जो होता है हमें मायूस करने की तरफ लेके जाता है, तो हमें कभी भी किसी चीज को रिग्रेट नहीं करना चाहिए, और मैं भी ऐसे नहीं करती। अगर मुझे लगता है कभी कभी ऐसी चीजें होती हैं जिनका दुख होता है कि ये ऐसे क्यों हुआ, बट एट द सेम टाइम हम बैठ के सोचते हैं, हम कहते हैं कि अगर ये ना होता तो आज हम जो है या उससे जो हमने सीखा वो हम सीख ना पाते, और फिर जो शायद हमारी फ्यूचर जनरेशंस होती है उनको हम वो सिखा ना सकते। तो हर चीज जो होती है वो बहुत बेहतरी के लिए होती है, अनटिल एंड अनलेस हम उससे अगर कोई पॉजिटिव चीज ना निकालें तो वो फिर एक हमारी गलती है। तो पॉजिटिव चीज निकालनी चाहिए हर चीज में से, दैट्स व्हाट वी डू। और फिर रिग्रेट्स नहीं होते, कुछ करना है, ये बनाना है, वो बनाना है, कुछ वो तो बहुत प्लानिंग है ना, वो तो है, मतलब ये बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाने की ख्वाहिश है, लेकिन रिग्रेट्स के बगैर। समझा रहे हैं कि इन दोनों की बातों में इनकी बातों में नहीं आना। ये मेरे बहुत सीनियर्स हैं, आई विश टू बिकम देम। बाद में पता चले कि अच्छा खासा इन्होंने माल बनाया, लेकिन मेरा तो होती है वो नहीं, वो तो ख्वाहिशात और वो सारी चीजें तो शिराजी साहब अलग है, बस रिग्रेट्स नहीं है। सही है। लालच से जो हमारी लालच ना, ओवर एम्बिशियस नहीं होना चाहिए कि आप ख्वाहिशों के गुलाम हो जाएं कि जी ये कर लो वो कर लो। 10 सीटें मिली हैं हुकूमत दो, एक फार्म हाउस यहाँ पे तो एक लाहौर में होना चाहिए, कराची में होना चाहिए, फिर से लेकर उस तरफ 10 सीटें मिली हैं तो हुकूमत दो। वो मैं ऐसी मिसाल दे रहा था, यूगोस्लाविया की। बहुत शुक्रिया निमरा आपका, अतर और आसमा। नाजरीन, आज का प्रोग्राम यकीनी तौर पर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन आपके लिए पीस ऑफ एडवाइस, रमज़ान आपने गुजारा है, ज़रा खाने पीने पे हौलात रखना है ताकि आप ईद अपने प्यारों के साथ गुजारें बजाय किसी अस्पताल में जाके। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।